بے زبانی زبان نہ ہو، بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکراج، آپ بیتی۔ ہندو مسلم فساد، یہ تو مجھے یاد نہیں کون سی تاریخ تھی، مگر یہ یاد ہے کہ جو تاریخ سرکار سے طے ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے دنگے شروع ہوئے۔ میں ہر روز کگری بل سے امیراں کدل تک سیر کے لیے دریا کے ساتھ ستھو پر پل تک آیا کرتی تھی۔ اس دن ستھو پر امیراں کدل کے پل سے پہلے دیکھا کہ ایک کشمیری پنڈت کے سر سے خون بہہ رہا ہے اور وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا ہے۔ مسلمان کشمیری ہاتھ میں ڈنڈا لے کر مارنے کے لیے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ سمجھ میں نہ آیا اور نہ یہ احساس ہوا کہ ہندو مسلم فساد شروع ہو گیا ہے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے۔ پنڈت کا خون دیکھ کر میں زور سے چیخی، نانے کو آواز دی، اس کو چھڑاؤ ورنہ یہ جان سے مار دے گا۔ نانا جو بہت طاقتور اور اونچا لمبا تھا، اس نے دوڑ کر بتیا کو پکڑ لیا۔ پنڈت کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بتیا کو کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ڈنڈا چھوڑ دو، اگر یہ مر جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ کہنے لگا، حضرت آپ نے بہت برا کیا، میں نے اس سور کو مارنا ہے، یہ ہندو ہے، ہمارا خون چوستا ہے، ہم نے ان ہندوؤں کو ختم کرنا ہے، یہ کافر ہیں۔ پتہ چل گیا کہ ہندو مسلم فساد شروع ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ چودھری غلام عباس کا کیا دھرا تھا۔ اگر مطالبات مہاراج کے پاس لے کر آتا تو اس کی تمام معتبری ختم ہو جاتی۔ اگر مسلمانوں کا سمجھوتا ہو جاتا تو پھر اس کو کوئی نہ پوچھتا۔ لیڈر بننے کا شوق تھا، جسے یہ چسکا پڑا کبھی ختم نہ ہوتا۔ کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی کامیابی کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہ کرے، دھوکے بازی سے بھی منہ نہ موڑے۔ اس کے سامنے ایک ہی مثال تھی، وہ تھا شیخ عبداللہ۔ اس وقت شیخ صاحب پر جموں کشمیر کے لوگ جان دیتے تھے اور اس کی ابھی ابتدا تھی۔ یہ بھی وہی مقام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا وکالت میں تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو تمام زندگی گمنامی میں ہی گزرے گی۔ جو تاریخ کشمیر آنے کی مقرر تھی اس سے ایک دن پہلے ہی فساد شروع کروا دیے۔ دنگا فساد بھیڑ چال ہی ہے، جب شروع ہو جائے تو ہر ایک لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ پتا تو آج تک نہیں چلا کہ اس نے یہ بات کس طرح پھیلائی کہ سرکار کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کاش منسٹر سب مسلمانوں کو بلا کر تقریر کر کے آتا کہ سرکار نے ایسا کہا ہے۔ حقیقت کا کسی کو علم نہ ہوا، یہی دو تین جانتے تھے۔ دونوں جگہ جموں کشمیر میں سرکار کے خلاف نفرت پھیل گئی۔ سرکار کو سخت صدمہ تھا، بار بار یہی بات دہراتے کہ میں نے کہلا بھیجا تھا تمہارے ساتھ انصاف ہوگا، ہر جائز مطالبات مانے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کیوں وعدہ خلافی کی؟ کیا ان کے مطالبات صرف دنگا فساد تھے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو ہمیشہ ان کی بہتری ہی سوچتا ہوں، انہوں نے یہ صلا دیا؟ کبھی ہندو مسلمان میں فرق نہ سمجھا، یہی کہتا تھا میرے لیے دونوں آنکھیں برابر ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ ریاست میں جتنے مذہب کے لوگ ہیں برابر ہیں، دکھانا چاہتا تھا انصاف کیا ہوتا ہے۔ افسوس میرے سب ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ 3-4 دن یہی باتیں ہوتی رہیں۔ تمام سٹاف بغیر جواب دیے سنتے رہتے۔ نواب خسرو جنگ، باقی مسلمان ADC آنکھیں نیچی کر کے سر ہلاتے رہتے۔ سب جانتے تھے کہ مسلمانوں کے سب مطالبات پورا کرنے کے لیے سرکار دستخط کر چکے ہیں، جس سے ہندو سخت ناراض تھے۔ سرکار کو اتنا صدمہ تھا، مجھے بھی ہر روز بلانا چھوڑ دیا۔ کئی دفعہ 4-5 دن گزر جاتے۔ جب جاتی تو دیکھتی ہر طرف خاموشی، نہ ہنسی نہ مذاق۔ سرکار پریشان اور چپ، اچھائی برائی کی بھی بات نہ کرتے، خاموش بیٹھے رہتے۔ ایسا معلوم ہوتا ان کی سب خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ آنکھوں میں گہری سوچ، خیالوں میں گمسم۔ شاید اتنا رنج کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی آرزوئیں دل میں ہی دفن ہو گئیں۔ مہارانی کے ساتھ خاص لگاؤ نہ تھا، ورنہ دکھ میں اگر ساتھی ہو جس سے اپنی دکھ سکھ کی بات کر سکے تو آدھی تکلیف بانٹی جاتی ہے۔ مہارانی دھرم کوٹ بھی ناراض ہو کر اپنے والد کے پاس دھرم کوٹ چلی گئی تھی۔ یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ دل کی باتیں کر سکیں۔
نواب پالن پور جگری دوست تھے، وہ بھی شاید یہ حالات سن کر آئے تھے۔ نظر یہی آتا تھا کہ سرکار کا دل بجھ گیا ہے۔ میرا آنا جانا بھی کم ہو گیا، کھانے پکانے والا قصہ بھی ختم ہو گیا، ورنہ ہفتے میں 2-3 بار یہ رونق ہو جاتی تھی، خود بھی پکاتے اور ہنسی مذاق ہوتا، بحث ہوتی۔ ان کی دنیا ہی بدل گئی، کسی پر بھروسہ نہ رہا، اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے۔ باہر آ جانے کے بعد پروگرام ختم ہو گئے، جن کے سامنے بڑے مذاق اور باتیں کی ہوئی تھی سخت شرمندہ ہو گئے۔ مثلاً کئی لطیفے جن میں کسی مہاجن کی بزدلی، کنجوسی، چالاکی کا ذکر ہوتا۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہندوؤں کو ذلیل کرتے تھے، بلکہ وہ کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کو دلیر، سچا اور سیدھا سادہ سمجھتے۔ کئی دفعہ اپنی برادری کے کرنلوں، جنرلوں سے ایسی باتیں کر چکے تھے، چھوت چھات کے معاملے میں بھی خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ کئی دفعہ سب کے سامنے یہ کہہ چکے تھے کہ میں سب کا ہوں، ہندو بھی مسلمان بھی میری رعایا ہیں، مسلمان کا بھی ریاست پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہندوؤں کا ہے۔ ان کے سامنے سخت نادم تھے۔ اب کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جن کو آپ اٹھانا چاہتے تھے وہی آپ کو گرانا چاہتے ہیں، یہ آج بھی ہمارے نہیں، کل بھی ہمارے نہیں بن سکتے، جیسے ہمارے باپ دادا سلوک کرتے تھے وہی ٹھیک تھا۔ شکر ہے انہوں نے خود ہی آپ کی آنکھیں کھول دی۔ کبھی ان پر بھروسہ نہ کریں، یہ بچھو ہیں، یہ موقع ملے گا تو کاٹنے کو دوڑیں گے۔ یہ سب باتیں سرکار کو سننی پڑتی۔ اس قسم کی باتیں سن سن کر وہ دن بدن چڑچڑے ہوتے گئے، خاموشی بڑھتی گئی، ہنسی غائب ہوتی گئی۔ میری بھی سرکار کے ساتھ ہی دلچسپی تھی۔ شام کو تیار ہوتی، محل جاتی، کچھ گانا بجانا ہوتا، کچھ ہنسی مذاق۔ صاحبزادہ نور محمد جو کبھی خاموش نہ بیٹھتا تھا، اب ایسا ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہے۔ سب ADC، کیا مسلمان کیا ہندو، سب چپ چاپ۔ ایسا ماحول ہو گیا کہ سٹاف میں بھی ہندو مسلمان الگ الگ دکھائی دینے لگے۔ وہ آپس میں پیار، ہنسی مذاق، سب کھنچاؤ میں تبدیل ہو گیا۔ میرا بھی یہ حال تھا کہ جب وہاں جاتی دل گھبراتا، سوچتی ان کو گانے کا کیا مزہ آتا ہوگا۔ شاید اس لیے بلاتے ہیں کہ مجھے یہ احساس نہ ہو کہ اب میری ضرورت نہیں ہے، یا شاید اوروں کو دکھانے کے لیے کہ میں پریشان نہیں ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ 100% یقین تھا کہ ان کو گانے کا بالکل مزہ نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی کرسی کے پاس بھی بٹھاتے، مگر کوئی بات نہ کرتے۔ ان کا ہر چیز سے دل اکتایا ہوا نظر آتا۔ کبھی کسی جاگیردار یا منسٹر کو بلاتے تو خود بھی تھوڑی سی شراب پیتے، کبھی کوئی فالتو بات نہ کرتے۔ میں نے کبھی کسی کو ایسے بدلتے نہیں دیکھا تھا جس طرح سرکار کو دیکھا۔ کھانا آتا، وہ بھی بے دلی سے کھاتے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ کئی دفعہ دل چاہتا کہوں، سرکار آپ ایسا نہ کریں، بیمار ہو جائیں گے، مگر میری بساط ہی کیا تھی۔ باوجود اتنی پریشانیوں کے ایک دفعہ بھی ناراضگی سے نہیں بلایا، بلکہ دل رکھنے کے لیے 1-2 باتیں بھی کر لیتے۔ ان کی ہر چیز سے بے اطمینانی ظاہر ہوتی۔ تمام مسلمان سٹاف بھی بجھا بجھا رہتا، یہ معلوم ہوتا جیسے بہت شرمندہ ہیں۔ سب آپس میں کھینچے کھینچے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ میرا ایسا دم گھٹتا کہ 1 منٹ ٹھہرنے کو دل نہ چاہتا۔ سب چہل پہل سرکار کے دم سے تھی۔ جب ان کی یہ حالت تھی تو ملازم کیسے خوش رہ سکتے؟ اس میں سرکار کا بھی قصور نہ تھا۔ معمولی سے معمولی آدمی بھی کسی پر توقع رکھتا ہو اور وہ بجائے دوست کے دشمن نکل آئے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ سرکار کو تو اللہ نے عزت، دولت، شہرت، حکومت، ریاست سب کچھ دیا تھا۔ یہی شوق تھا کہ میں ایسی چیز کروں جو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں، یہ کہیں کہ مہاراج ہو تو ایسا ہو۔ مگر اس حادثے کے بعد وہ یہ محسوس کرتے تھے جیسے ان کے لیے اب کوئی کام نہیں رہا، ریاست کو ان کی ضرورت نہیں، دنیا سے نفرت ہو گئی۔ اتنا بڑا دغا وہ نہ سہار سکے۔ بڑے بڑے خواب ایک ہی دن میں الٹ پلٹ ہو گئے۔ ریاست اخبار اور رنبیر اخبار جو جموں سے چھپتا تھا جھوٹی خبروں سے بھرا ہوتا۔ ریاست اخبار نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ملکہ پکھراج زہر لے کر گئی، فوراً پتہ چل گیا، مگر سرکار نے یہ کہہ کر کہ بچپن سے اسے پالا ہے معاف کر دیا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر چھپتی۔ کئی جموں کے لوگ مجھ سے پوچھتے تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ہر روز ایسی ایسی خبریں چھاپتا
کہ لوگوں کو یقین آنے لگا۔ جو جموں سے باہر رہتے تھے انہیں یقین تھا کہ میں نے ایسا کیا ہے اور میں جیل میں ہوں۔ جب گانے کے لیے گئی تو اخبار ساتھ لے گئی اور سرکار کو خود پڑھ کر سنائی۔ کہنے لگے پہلے بھونکتا تھا اب پاگل ہو گیا ہے۔ سرکار کو دیکھ کر دل دکھتا تھا، مجھے بہت پیار تھا۔ آہستہ آہستہ کچھ حالات بہتر ہو گئے مگر سٹاف میں آپس کا کھنچاؤ بدستور قائم تھا۔ اب میرے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ اگر واقعی کوئی میرے پاس زہر رکھ کر شکایت کر دے تو میرا کیا حشر ہوگا۔ ماں اور نانے کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، ایسا نہ ہو سچ مچ ہی قید ہو جاؤں، کوئی بھی زہر رکھ کر پکڑوا دے۔ نانا اور ماں بھی نوکری چھوڑنے کے برخلاف تھے مگر ڈر سے آہستہ آہستہ تیار ہو گئے۔ مگر میری ہمت جواب دے گئی۔ جب سرکار بلاتے تو ارادہ کر کے جاتی مگر سرکار کو دیکھتے ہی ارادہ بدل دیتی۔ یہ خیال آتا کہ یہ کہیں گے یہ بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے، یہ بھی اوروں کی طرح ہے، حالانکہ یہ بھی جانتی تھی کہ میرے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑنا ہے، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ شاید میرا وہم ہو، مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ ستمبر کا مہینہ آ گیا، سب جموں آ گئے۔ جموں آ کر سرکار نے 1.5 مہینے نہ بلایا۔ 1.5 مہینے کے بعد جب محل گئی تو خیال تھا کہ ماحول تبدیل ہو گیا ہوگا، مگر وہی خاموشی، وہی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حسب معمول کھانا آیا، نہایت خاموشی سے کھانا کھایا۔ سرکار نے اشارے سے پاس بلایا اور پہاڑی کی فرمائش کی۔ میں نے پہاڑی شروع کر دی۔ بول تھے، کس کس جاں نوکری، کس کس رونا ساٹھے کول۔ خدا معلوم اس وقت کیا بات میرے دل میں تھی۔ اس انسان کو جس نے پیار دیا، عزت دی، دنیا کی ہر چیز دی، اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایسا سما بندھا کہ گاتے گاتے رونا آ گیا۔ سرکار اندھیرے میں تھے، خدا معلوم ان پر کچھ اثر ہوا یا نہیں۔ گانا ختم ہوا، سرکار نے بلایا، کرسی کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی تک مجھ پر گانے کا اثر تھا۔ سرکار نے بات کرنے کی خاطر کہا، کشمیر سے ٹھیک ٹھاک آ گئیں؟ میں نے کہا جی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ آج ضرور سرکار سے کہہ دوں گی، مگر جب ان کی طرف دیکھا تو بات کرنے کے ارادے سے ہی پسینہ آ گیا۔ ایک لفظ نہ کہا، یہ بھی نہ بتا سکی کہ میں نے 1.5 مہینہ نہایت بے چینی سے گزارا ہے۔ 7 بجے ہر روز انتظار کرتی تھی۔ کاش میں کہہ دیتی، آپ مجھے کیوں بھول گئے؟ گانا نہ سنتے مگر بلا تو لیتے۔ انہیں پتہ تو چلتا کہ مجھے ان کے ساتھ پیار ہے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، مگر میری تو آج تک یہ حالت ہے۔ کبھی بیٹے بیٹیوں کو پیار نہیں جتایا، کبھی گلے سے نہیں لگایا، بس اسی طرح ہوتا رہا۔ ہفتہ 10 دن کے بعد بلاتے، اسی طرح محفل ہوتی، گھر آ جاتی۔ کشمیر جانے کا وقت آ گیا۔ کشمیر میں بھی مہینے میں 1-2 بار بلاتے۔ میرے لیے سوائے سیر کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک روز چنار باغ گئی۔ ہاؤس بوٹوں کے لیے یہ بیسٹ جگہ تھی۔ جو لوگ سیر کے لیے آتے یہی کوشش کرتے کہ چنار باغ میں جگہ ملے۔ فائدہ یہ تھا کہ لوگ ہاؤس بوٹ کے سامنے تھوڑی سی گراؤنڈ کرائے پر لے لیتے۔ جو بچوں کے ساتھ آتے گراؤنڈ کے ارد گرد کناتے لگا لیتے، جس میں تمام دن دریاں قالین بچھا کر صحن بنا لیتے۔ اگر ہاؤس بوٹ میں گرمی لگے تو باہر سو جاتے۔ یہاں سیر کرنے کا بڑا مزہ آتا۔ ہر ہاؤس بوٹ کی کھڑکیوں سے الگ الگ نظارے آتے۔ ہر ملک کے لباس، خوبصورت عورتیں، بدصورت عورتیں، کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی گوری، کوئی کالی، ہر قسم کے لوگ آتے۔ اسی لیے چنار باغ اکثر لوگ سیر کو جاتے، رونق اور چہل پہل ہوتی۔ میں بھی چنار باغ سیر کے لیے کبھی کبھی جایا کرتی تھی۔ ایک ہاؤس بوٹ کے آگے چند لڑکے دری بچھا کر گانا سن رہے تھے۔ ایک آدمی بڑی اچھی سندھی بھیروی گا رہا تھا۔ 7-8 بیٹھے خوب گا دے رہے تھے۔ میں نے گانے کی وجہ سے چال بالکل دھیمی کر دی۔ اتنی اچھی کافی گا رہا تھا کہ مزہ آ گیا۔ 2 دن کے بعد پھر ادھر سے گزری۔ اسی طرح پھر محفل جمی ہوئی تھی، مگر کوئی اور آدمی گا رہا تھا۔ باقی آدمی بلند آواز سے واہ واہ کر رہے تھے۔ سب گانا سننے میں ایسے محو تھے کہ تقریباً 10 منٹ تک کھڑے ہو کر میں گانا سنتی رہی اور کسی نے میری طرف نہ دیکھا۔ ارد گرد کا ان کو کوئی ہوش نہ تھا۔ مجھے ایسا چسکا پڑا کہ روز جانا شروع کر دیا۔ جب ادھر سے گزرتی گانا بجانا ضرور ہوتا۔
ہر روز دوپہر کو وہ ضرور گانا سنتے، سب کے سب اچھا گاتے۔ مجھے افسوس ہوا، کاش اگر اچھے حالات ہوتے تو سرکار کو مجبور کرتی کہ آپ مردوں کا گانا بھی سن کر دیکھیں، یہاں آئے ہوئے ہیں، اگر اچھا نہ لگے تو تھوڑا سا سن کر بند کروا دیں۔ مگر آج کل تو سرکار پہلے ہی ہر چیز سے بیزار ہیں۔ یہ بھی پتا چل گیا کہ گانے والے کون تھے، ایک چھوٹا غلام علی، دوسرا توکل حسین، تیسرا رفیق غزنوی۔ یہ بات مجھے سازندوں نے بتائی، یہ کسی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ایک دن گزری تو کوئی گانا وانا نہیں تھا۔ ایک نوجوان ہاؤس بوٹ کے تختے پر بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے غور سے اسے دیکھا اور تیزی سے گزر گئی، تھوڑی دور جا کر یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ مسکرایا، شرمندہ ہو کر تیز قدم اٹھائے۔ ارادہ کر لیا کہ اب ادھر سے نہیں گزروں گی۔ 2 روز کے بعد یہ سوچ کر کہ گانے میں وہ اتنے مگن ہوں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، چنار باغ پھر گئی۔ آج گانا ہو رہا تھا، آج بھی سب دری پر بیٹھے داد دے رہے تھے، وہ آدمی بھی ان میں تھا۔ فوراً اس کی نظر مجھ پر پڑی، میں گھبرا گئی کہ سمجھتا ہوگا شاید اسے دیکھنے کے لیے آتی ہوں۔ جلدی سے واپس آ گئی اور پھر چنار باغ نہ گئی۔ میری عمر 15 سال کی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی دل میں عجیب خیال آتے، دل چاہتا کسی کے ساتھ عشق ہو جائے، کوئی کہے مجھے تمہارے ساتھ عشق ہے، تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی شہزادہ آئے، میں اسے پیار سے دیکھوں، وہ مجھے دیکھے، اکیلے بیٹھ کر باتیں کریں جہاں کوئی اور نہ ہو، جو چاہوں کروں، جہاں دل چاہے جاؤں۔ مگر کہیں آنا جانا نہیں تھا۔ محل میں وہی گھسے پٹے آدمی جن کو 6-7 سال سے دیکھ رہی تھی، نہ ان کو میرے ساتھ دلچسپی تھی نہ مجھے۔ کبھی ہیر بنتی، کبھی سوہنی، نہ کوئی رانجھا آتا نہ مہیبال۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا کافی مدت سے نشاط باغ نہیں گئے، ڈونگے میں سیر بھی ہوگی، کشمیری کھانے کا مزہ آئے گا۔ ڈونگا کرائے پر لیا، واضح کو بلایا، اس نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ میرے گھر والے تکیے لگا کر بیٹھ گئے، کوئی تاش کھیلنے لگا، کوئی دریا کی رفت دیکھنے لگا۔ میں کھڑکی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں کھچ کھچ کرتا ایک ڈونگا ہمارے ڈونگے کے ساتھ آ ملا، اس میں گانا ہو رہا تھا۔ 4-5 منٹ ڈونگا ساتھ ساتھ رہا، ہمارا اور ان کا پورا آمنا سامنا ہوا۔ ڈونگا ہمارے آگے نکل گیا۔ جب نشاط باغ پہنچے تو جہاں ہم نے بیٹھنے کے لیے قالین بچھایا، انہوں نے بھی ارادتاً یا ویسے ہی ہمارے بالکل قریب فرش بچھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد گانا شروع ہو گیا۔ جو لوگ باہر سے آتے مجھے کوئی نہ پہچانتا، البتہ جموں کے لوگ جانتے تھے، مگر ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کون ہوں۔ تمام پارٹی مجھے اچھی طرح دیکھنے کی کوشش کرتی۔ 5-6 سال ملازمت میں گزر چکے تھے، تقریباً ہر شہر میں مشہور تھا کہ میں مہاراج کی ملازم ہوں۔ زیادہ شہرت ریاست اخبار نے کر دی، ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ مجھے دیکھے۔ میں ایسے سادہ لباس میں رہتی کہ کسی کو پتہ نہ چلتا، نہ میک اپ کرتی، گھر پر آنے کی کسی کو اجازت نہ تھی، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، مگر یہ پارٹی معلوم ہوتا تھا پہچانتی تھی۔ ان کے بار بار دیکھنے سے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے انداز سے ظاہر تھا کہ ان کو پتہ ہے۔ میں نے بالکل ان کی طرف نہ دیکھا، ان کی طرف پیٹ کر کے گانا سنتی رہی۔ ہم تو 4 بجے اٹھ کر گھر آ گئے، مگر ان کی محفل ابھی جمی ہوئی تھی۔ اس کے بعد نہ چنار باغ گئی، نہ پتہ چلا وہ کب اور کہاں چلے گئے۔ امرتسر والی تہوار بدستور منائے جاتے تھے، مگر وہ چہل پہل نہ تھی۔ ہندو مسلمان میں سخت کھچاؤ تھا، ایک دوسرے سے اب نفرت تھی۔ مل جل کر تہوار منانے والی بات ختم ہو گئی، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی۔ سالگرہ پر امرتسر سے گانے والی بلائی گئی، جس کا نام بتانا نہیں چاہتی۔ لاہور کے سب لوگ اسے جانتے ہیں، اپنے زمانے میں کافی مشہور اور مقبول تھی۔ آغا حشر کے ساتھ بھی کچھ تعلقات تھے، اس کی لکھی ہوئی چیز بھی گاتی تھی۔ اس کے گانے کا انداز کچھ تھیٹریکل تھا۔ سالگرہ کے دوسرے دن رات کو نشاط باغ کے 7ویں تختے پر 12 دری میں انتظام کیا گیا۔ 12 دری میں گدیلوں پر بیٹھ گئے۔ گانے والی بھی سازندوں اور باپ کے ساتھ آ گئی۔ اس کی شکل چینیوں جاپانیوں سی تھی، چھوٹی آنکھیں، موٹا ناک، رنگ گورا، پھر بھی بڑی اچھی لگتی تھی۔ آتے ہی بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئی۔ اس کی عمر 30-35 کے قریب تھی۔
میں نے ادب کی وجہ سے اسے خالہ کہا۔ اسے خالہ کا لفظ ایسے لگا جیسے تیر۔ فوراً غصے سے بولی، میں بوڑھی تو نہیں ہوں جو تم مجھے خالہ کہو، میرے نام سے پکارو۔ میرے منہ سے پھر خالہ ہی نکلا۔ میں نے کہا، خالہ آپ نے تو ایسے برا منایا ہے جیسے میں نے تمہیں گالی دی ہو۔ ہکی بکی ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں یہی کہتی رہی، تم مجھے گالی نکال کر دیکھو، میں مہاراج سے شکایت کروں گی۔ میں نے کہا، جو مرضی کرو۔ میری بے وقوفی، مجھے چاہیے تھا کہ سرکار کو سب بات جا کر بتا دیتی، میں ابھی اتنی چالاک نہیں تھی۔ تمام سٹاف نے سرکار کا جام صحت پیا۔ کھانا آ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ سیدھی سرکار کے پاس گئی۔ میرے اور سرکار کے بیچ کافی فاصلہ تھا۔ پتہ نہیں مکار عورت نے کیا کہا۔ مجھے سرکار نے بلایا اور کہا، تم نے جو اس کی بے عزتی کی ہے اس سے معافی مانگو۔ میں نے کہا، نہ میں نے بے عزتی کی ہے نہ اس سے معافی مانگوں گی۔ وہ کمینی بولی، میں تو اس کی مہمان تھی، میری مہمان نوازی کرتی، نہ کہ بے عزتی۔ اتنی مکار تھی کہ اپنے آنسو پونچھنے کے لیے آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ اس کا باپ جو ہر وقت شراب پیتا تھا، اس کی مدد کے لیے گڑ گڑا کر رونے لگا۔ سرکار نے دوبارہ مجھے کہا، چلو معافی مانگو۔ میں نے کہا، اس جھوٹی عورت سے کبھی معافی نہیں مانگوں گی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، یہ جھوٹی ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں مگر اس سے نہیں، یہ جھوٹی بھی ہے، مکار بھی۔ وہ بولی، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اس نے میری ایسی بے عزتی کی ہے جو تمام عمر نہیں بھول سکتی۔ پتہ نہیں اس نے کیا بات بتائی تھی۔ سرکار نے اس کا رونا دیکھ کر میرا کوئی یقین نہ کیا، نہ مجھے موقع دیا کہ میں بات سناؤں۔ سرکار کی یہی رٹ تھی، معافی مانگو۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار وہاں سے اٹھ کر دور جا بیٹھے۔ سٹاف بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اس عورت کا گانا شروع کر دیا۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد محفل برخاست ہو گئی۔ اس میں بھی سرکار کی بلندی تھی۔ سب کے سامنے میں نے حکم دولی کی تھی۔ انہوں نے پھر بھی مجھے ذلیل نہ کیا، خود اٹھ کر چلے گئے۔ اگر کوئی اور مہاراج ہوتا تو کان سے پکڑ کر باہر نکلوا دیتا، رامپور یا پٹیالہ ہوتا تو جان سے مروا دیتے۔ سرکار جب چلے گئے تو میں بھی گھر آ گئی۔ مجھے سخت غصہ اور رنج تھا۔ مہر نگار کے قصے پر مجھے یہ کہا تھا، آئندہ جو بات ہوگی تمہاری سچ مانی جائے گی، مگر اس دفعہ بات کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ سالگرہ کے دوسرے دن سرکار برادری کو کھانا دیا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد گانا ہوتا تھا۔ سالگرہ پر غریب ہوں یا امیر، سب راجپوت آتے تھے۔ کھانے کا تھال میرے لیے بھی آیا، میں نے واپس کر دیا۔ جس وقت سب فارغ ہو گئے، اردلی آیا، کہنے لگا گانا شروع کریں۔ میں نے کہا، میرے گلے میں درد ہے۔ اس نے یہی بات سرکار کو بتا دی۔ انہوں نے پھر اردلی کو بھیجا، اگر گلے میں درد ہے تو صرف ناچ لو۔ میں نے کہا، بدن میں سخت درد ہے، ناچ نہیں سکتی۔ یہ سن کر تو سرکار کے غصے کی انتہا نہ رہی، شاید اگر دربار نہ ہوتا تو منہ پر تھپڑ مار دیتے۔ اسی وقت باتھ روم کی طرف جہاں سازندے اور والدہ بیٹھی تھی، خسرو جنگ کو کہہ رہے تھے، آج اتنا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی کل کی بات ہے، جوتے سمیت دربار میں آ گئی تھی، جسے چلنا بھی نہیں آتا تھا، بلکہ گھوڑے کی طرح دوڑتی تھی۔ تمیز ہم نے سکھائی، گانا ہم نے سکھایا، ہر قسم کی حفاظت دی ہے، اب وہی نخرے دکھاتی ہے۔ گانے کے لیے کہا گلا خراب ہے، ناچ کے لیے کہا جسم میں درد، کھانا آیا بھوک نہیں۔ 10 منٹ کے بعد واپس آ گئے۔ یہ باتیں نامعلوم والدہ کو سنانے کے لیے کہیں یا خسرو جنگ کو سنانے کے لیے۔ امرتسر والی کو گانے کا حکم ہوا۔ مجھے تو یہ غصہ تھا کہ مجھ سے یہ نہ پوچھا کیا ہوا ہے، نہ بتانے کا موقع دیا، بلکہ یہ بھی نہ بتایا کہ اس نے کیا الزام لگایا ہے۔ بغیر مجھ سے پوچھے اس کی ہر بات مان لی۔ میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا، جتنی دیر تک یہ یہاں ہے میں نہیں گاؤں گی۔ کئی دفعہ چوری چوری میں نے دیکھا، سرکار کافی بدمزہ معلوم ہوتے تھے۔ دوسرے روز وہ دفع ہو گئی۔ سرکار نے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ مجھے نہیں بلایا۔ میں جانتی تھی کہ سرکار سخت ناراض ہیں، مگر مجھے کوئی افسوس نہ تھا، بلکہ سخت صدمہ تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے سرکار کے ساتھ اتنا پیار اور عزت تھی کہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اجنبی عورت جو پہلے دن ہی ملی، اس پر یقین کر لیا، مجھے جھوٹا بنا دیا۔ میرا تمام بچپن ان کے ساتھ گزرا تھا۔ یہ بھی جانتے تھے
کبھی جھوٹ نہیں بولتی تھی، نہ کبھی مکاری دغا فریب کیا، انہیں دیوتا سمجھتی تھی۔ شاید حالات کی وجہ سے وہ چڑچڑے ہو گئے تھے، اس لیے شاید میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا۔ میں ان کی مہربانیوں اور نرم طبیعت کی وجہ سے کافی گستاخ ہو گئی تھی، نہ ان سے ڈرتی تھی، اس لیے میں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور کوئی ہوتا تو مزہ چکھا دیتا، حکم عدولی کی سزا موت بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ مجھے ایک لفظ نہ کہا، بڑی فراخ دلی سے کام لیا۔ چند دنوں کے بعد گانے کے لیے بلایا، سلام کر کے بیٹھ گئی۔ گانا شروع ہوا، نہ میری طرف دیکھا نہ اپنے پاس بلایا۔ 2-4 دفعہ اسی طرح گانے کے لیے بلاتے رہے، مگر بول کلام بند۔ 3 مہینے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ ستمبر آ گیا، جموں جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جب جموں محل گئی تو خسرو جنگ اور بلدیو سنگھ میرے پاس آئے، مجھے ساتھ لے کر سرکار کے پاس گئے۔ کہنے لگے، سرکار تم سے ناراض ہیں، معافی مانگو۔ میں نے کہا، سرکار سے تو اس روز بھی میں معافی مانگنے کو تیار تھی، مگر اس جھوٹی سے نہیں۔ بول کلام شروع ہو گئی، تمام قصہ میں نے ان کو سنایا۔ سرکار کی پژمردگی تو ویسی ہی تھی، مگر تھوڑا بہت سنبھل گئے تھے۔ ہندو مسلمان کی دن بدن کشیدگی بڑھ رہی تھی، ریاست اخبار بڑھ چڑھ کر لکھ رہا تھا، میرے متعلق بھی ضرور کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ رنبیر بھی یہی لکھتا تھا کہ میں مسلمانوں سے ملی ہوئی ہوں اور سرکار کو زہر دینا چاہتی ہوں۔ اس نے اتنا لکھا کہ کئی لوگ اس بات کو ماننے لگے، کئی جموں کے لوگ یقین کرنے لگے کہ میں بے وفا ہوں، احسان فراموش ہوں۔ 1-2 نے تو کہہ بھی دیا، تم نے سرکار کا نمک کھایا ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سن کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا کیا ہے؟ بے وقوف، تم جموں میں ہی رہتے ہو، اگر زہر دیتی تو جیل میں نہ ہوتی، معاف کر کے ہر روز محل میں بلاتے۔ جو اخبار پڑھتے تھے یہ تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس حد تک بھی جھوٹ لکھ سکتا ہے۔ سرکار یہ چیزیں پڑھ کر ہنس دیتے، مگر مجھے دن بدن فکر بڑھ رہی تھی، خوف تھا، یہ بڑی بڑی جھوٹی خبریں جو میرے متعلق چھاپ رہا ہے کہیں سچ نہ بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سٹاف کا آدمی میرے پرس میں زہر کی پڑیا رکھ دے، یا ویسے ہی امرتسر والی عورت کی طرح کوئی بات بنا دے اور واقعی حوالات میں بند ہو جاؤں۔ سرکار کی مہربانی سے کئی لوگ خدا واسطے کا حسد کرتے تھے، مہاراج پھر بھی بھولے تھے، انہوں نے جیسے اس عورت کی ایکٹنگ پر یقین کر لیا تھا، اسے بھی سچا سمجھ لیں، پھر کیا ہوگا؟ یا 2-4 آدمی اسکیم بنا کر زہر ثابت کر دیں تو کیا ہوگا؟ دل چاہتا ابھی نوکری چھوڑ دوں، کوئی بہانہ نظر نہ آتا، ہر وقت جی خطرہ، اب کچھ ہو یا کل ہو جائے گا۔ ریاست میں پہلے کی طرح امن چین نہیں تھا۔ سرکار کو پہلے مسلمان پسند تھے، اب اتنی ہی نفرت تھی۔ 2-4 مسلمانوں کو نکال بھی دیا۔ کسی وقت ہنسی بھی آتی، نہ میرا سیاست سے واسطہ، نہ ہندو مسلمان کے فساد میں دخل، نہ ان باتوں کی سمجھ، خواہ مخواہ ہندو دشمن ہو گئے۔ باہر کے لوگ تو کیا، جموں کے بھی یقین کر چکے تھے کہ میں زہر دینا چاہتی ہوں۔ اگر میرے پاس کوئی مصیبت زدہ آ کر اپنے دکھ بتاتا، جتنا میرے امکان ہوتا اتنا ضرور مدد کرتی۔ میری سفارش لوگ اس لیے مان لیتے کہ سرکار کی اس پر مہربانی ہے، کئی لوگوں کا کام ہو جاتا، سوائے اس کے میرا اور کسی چیز میں دخل نہ تھا۔ مگر اخبار کی وجہ سے لوگ یہی سمجھتے میں بڑی بے وفا اور نمک حرام ہوں۔ کئی لوگوں سے لڑائی ہوئی، مگر میری باتوں کا کوئی یقین نہ کرتا، ہر ایک یہی کہتا۔ 9 سال کی عمر میں نوکر رکھا، بلکہ گزٹڈ آفیسر ہو گئی، اتنی عزت دولت دی، تم یہ بدلہ دے رہی ہو؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں اتنی پریشان ہو گئی کہ ایک روز حوصلہ کر کے دبی دبی آواز میں یہ کہہ دیا، میرے ماں باپ کہتے ہیں لاہور جانا ہے۔ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا، چہرے پر تھوڑی دیر غصہ معلوم ہوا، مگر فوراً ٹھیک ہو گیا۔ سچ مچ نوکری چھوڑنا چاہتی ہو؟ اس فکر نے تمام ارادے درم بھرم کر دیے، بدن کانپ گیا، دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر کہوں، بالکل نہیں، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، آپ کی ہر مہربانی یاد ہے، مگر کچھ نہ کہا، صرف سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہے تھے زیادہ پیسے کمانا چاہتی ہے، بری ہے، بے وفا ہے، ان کے چھوڑنے کا مجھے کوئی رنج نہیں۔
کاش ان کو بتا سکتی کیوں نوکری چھوڑ رہی ہوں. کاش یہ کہہ سکتی کہ میں تو تمام زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، مگر ڈرتی ہوں اخبار کی باتیں سچ نہ ہو جائیں. انہوں نے اس کے بعد کوئی بات نہ کی. کئی دفعہ دل چاہا کہہ دوں میں نے تو مذاق کیا تھا، بھلا آپ کے بغیر رہ سکتی ہوں، مگر کچھ بھی نہ کہہ سکی. گانا شروع ہوا. یہ آخری بار گانے کا موقع تھا. دل میں خیال تھا کہ شاید دوبارہ ملنے کا کبھی وقت نہ آئے. وہ فراز کا شعر حسب حال تھا، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں. ایسے جذبات سے گایا کہ مجھے اس وقت خود ہی ہوش نہ تھا. اس کے بعد پہاڑی گانے کی فرمائش آئی. پہاڑی میں نے اس روز ایسی گائی کہ شاید پھر آج تک نہ گائی ہوگی. دل رو رہا تھا. گانا نہیں بین تھا. گانا ختم ہوتے ہی سرکار اٹھ کر اندر چلے گئے. مجھے آخری سلام کا بھی موقع نہ ملا. 1.5 سال کے بعد ایک ADC مجھے لاہور میں ملا، جس نے بتایا کہ سرکار کو اس بات کا بہت رنج تھا کہ میں بے وفا اور لالچی نکلی. اگر لالچ ہی تھا تو کہہ دیتی، تنخواہ بڑھا دیتے. سرکار کو شاید کچھ پتا نہ تھا کہ میرا تو پیسے سے کوئی تعلق ہی نہ تھا، نہ کبھی خرچ کرتی تھی. سب کچھ والدہ اور نانے کے پاس جاتا. میرے دستخط ضرور ہوتے، کبھی کچھ خریدنے کی خواہش نہ ہوتی. اچھے سے اچھا کپڑا زیور موجود تھا، بلکہ مجھے زیور پہننا پسند نہ تھا. بچپن سے لے کر آج تک کوئی چیز ایسی نہ تھی جو موجود نہ ہو. سب کچھ انہی کا دیا ہوا تھا. اب ایسا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح ان کے پاس پہنچ جاؤں. ہر وقت میرے دل میں رہتے تھے. گھنٹوں پچھلی باتیں جو ان کے ساتھ ہوئی تھیں یاد کرتی. اب صرف یادیں ہی رہ گئی تھیں. نہ ان کو دیکھ سکتی تھی نہ مل سکتی تھی. مہاراج کیسے بنے؟ جموں کے سب لوگ یہ کہانی سنایا کرتے تھے کہ مہاراجاؤں کو ریاست کیسے ملی. خدا معلوم سچ ہے یا جھوٹ، مگر جتنے بوڑھے بزرگ تھے یہی کہتے تھے. مہاراج رنجیت سنگھ کے زمانے میں 2 بھائی جو بہت قریب تھے گھر سے نوکری کے لیے نکلے. پیدل سفر کر رہے تھے. وزیر آباد کے پاس چھوٹا سا گاؤں ہے جسے ایمن آباد کہتے ہیں. رات پڑ گئی. انہوں نے سوچا اگر کہیں سونے کے لیے جگہ مل جائے تو صبح ہوتے ہی پھر سفر شروع کریں. ایک ہندو مہاجن کی دکان نظر آئی. پوچھا، دکان کے سامنے ہم رات بسر کر سکتے ہیں؟ یہ اتنے خوبصورت اور سجیلے جوان تھے کہ لالا دیکھ کر دنگ رہ گیا. لالے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ بتایا، مہاراج رنجیت سنگھ کے پاس. خدا معلوم مہاجن نے ان کے ماتھے پر کیا پڑھا. کہنے لگا، فکر نہ کرو، تمہیں رہائش کھانا سب کچھ ملے گا. 4 پائیوں پر بستر بچھا دیے. وہ آرام سے سو گئے. صبح ہوتے ہی وہ آیا. انہیں کہنے لگا، 1 ہفتہ میرے پاس ہی رہو. اچھی طرح نہاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو. میں 2 پوشاکیں، 2 تلواریں، 2 اچھے گھوڑے تمہیں خرید دوں گا. پھر پورے ٹھاٹ سے مہاراج کے سامنے جانا. فوراً بولے کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو دمڑی نہیں ہے. اگر اتنے امیر ہوتے تو گھر ہی بیٹھے رہتے. اس نے کہا کہ اس بات کی فکر نہ کرو، یہ سب کچھ میں کروں گا. تم نے صرف ایک کاغذ پر لکھ دینا ہے کہ جو کچھ مہاراج رنجیت سنگھ تمہیں دیں اس میں 1 روپے میں 2 آنے میرے ہوں گے. کہنے لگے، یہ کیا بات ہے، وصیت لکھوا لو، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. وہ کہنے لگا، یہ تو مشکل ہے، اگر 2 آنے بھی دیا کرو گے تو بہت ہیں. اس نے کاغذ پر انگوٹھے لگوا لیے. کچھ دن اپنے پاس رکھا. بہترین کپڑے، اچھے گھوڑے خریدے. ایک تو ویسے ہی خوبصورت تھے. صاف ستھرے کپڑے، خوبصورت گھوڑے، ایسے معلوم ہوتے جیسے شہزادے. مہاجن نے ساتھ میں روپے بھی کافی دیے تاکہ تکلیف نہ ہو. لاہور پہنچ کر مہاراج کے دربار کے سامنے ہر روز کھڑے ہو جاتے. ایک دن مہاراج کی نظر پڑی. ایک درباری سے پوچھا، یہ کون ہے؟ درباری نے پوچھا. انہوں نے بتایا، سرکار کی نوکری چاہتے ہیں. فوراً اندر بلایا. ان کی سج دھج دیکھ کر بہت پسند آئے. پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، ہم سرکار کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. مہاراج نے درباریوں میں نوکر رکھ لیا. ہر وقت مہاراج کے ساتھ رہتے. دن بدن مہاراج کی مہربانیاں بڑھتی گئیں. دوسرے درباری جلنے لگے. مہاراج کی یہ حالت ہو گئی کہ ان کے بغیر 1 منٹ چین نہ آتا. درباری حیران تھے کہ آتے ہی یہ مہاراج کے اتنے قریب کیسے ہو گئے ہیں. ان کے پاس کیا جادو ہے؟
جادو یہی تھا کہ خدا کی مہربانی تھی۔ مہاراج نے ایک خندق جیسی بنوائی ہوئی تھی جہاں جنگل سے شیر پکڑوا کر اس میں چھوڑ دیتے۔ ہر سال 2 آدمی تلوار سے اس کا مقابلہ کرتے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ شیر جان سے مار دیتا یا زخمی کر دیتا۔ مقابلہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے۔ 2 آدمی تلواریں لے کر شیر کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ شیر حملہ کرتا، جو شیر مار دیتے مہاراج ان کو بڑے بڑے انعام جاگیریں بخش دیتا۔ کئی دفعہ دونوں کو شیر مار دیتا۔ جنگل سے شیر پکڑا گیا، مقابلے کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ پوچھا گیا کون مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ درباری جو ان بھائیوں سے جلتے تھے کہنے لگے، سرکار آپ اپنی پریوں کو کیوں نہیں حکم دیتے؟ مہاراج ان کو بہت چاہتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ یہ پتلے دبلے نازک کیا لڑیں گے، شیر 1 منٹ میں جان سے مار دے گا۔ خوبصورتی کی وجہ سے درباری انہیں پریاں کہتے تھے۔ مہاراج کہنے لگے ابھی ان کے لڑنے کا وقت نہیں آیا۔ دونوں بھائی پریوں والی بات اپنے کانوں سے سن چکے تھے۔ دونوں ہاتھ باندھ کھڑے ہو گئے، عرض کی ہم شیر سے لڑیں گے۔ مہاراج نے ٹالنے کے لیے کہا نہیں، اگلی بار تمہاری باری آئے گی۔ کہنے لگے سرکار اگر آپ نے مقابلے کی اجازت نہ دی تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ مہاراج مجبور ہو گئے۔ دونوں بھائی تلواریں سونت کر شیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں وہ اتنے پھرتیلے تھے کہ بجلی کی طرح شیر پر ٹوٹ پڑے اور 2 منٹ میں شیر کو جان سے مار دیا۔ ان کی پتلی کمروں میں اتنی لچک تھی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ درباری جو مذاق کرتے تھے ان کے گز بھر لمبے منہ ہو گئے۔ مہاراج خوشی سے پاگل ہو گئے۔ مہاراج نے حکم دیا ان کو جموں ریاست دی جائے۔ ریاست کی حد قلعہ بہو تھی، مگر ان پڑھ مہاجن نے یہ کہہ دیا کہ مہاراج نے نیلے کی ٹالی تک حکم دیا ہے جو سیالکوٹ کے نزدیک تھی۔ اس طرح ریاست کافی لمبی چوڑی ہو گئی۔ مہاجن کو 2 آنے روپے میں ملنے شروع ہو گئے۔ مہاراج پرتاپ سنگھ کے زمانے تک جاری تھا، ان کو دیوان کہتے تھے۔ مہاراج پرتاپ سنگھ کے زمانے میں ہی یہ بند ہوا۔ وہ اس طرح کہ رنجیت سنگھ کے دور میں کچھ میراثیوں نے نقالوں کا پیشہ اپنا لیا۔ ان کا کام ہنسنا ہنسانا اور مذاق کرنا ہوتا تھا۔ ان کو مذاق کی ایسی مہارت ہو جاتی کہ وہ ہر بات میں ہنسانے کا پہلو ڈھونڈ لیتے۔ تمام عمرہ رؤسا راج نواب ان کو اپنے ساتھ رکھتے، ان کے بغیر ایک پل نہ چلتے۔ ان کی خوب عیش ہوتی، اچھا کھاتے اچھا پہنتے، ہر وقت انعام اکرام ملتے، بڑے ٹھاٹ سے زندگی بسر کرتے۔ یہ بن پڑھے عالم فاضلوں سے زیادہ عقل مند اور حاضر جواب ہوتے۔ کئی دفعہ ایسی سیاسی باتوں میں حصہ لیتے کہ راجے نوابوں کی آنکھیں کھول دیتے۔ اسی طرح کا نقال جس کا نام ٹھوٹا تھا مہاراج پرتاپ سنگھ کا ملازم تھا۔ دیوان کے کسی بیٹے یا پوتے کی شادی تھی، ٹھوٹا بدھائی لینے گیا۔ دیوان نے کوئی توجہ نہ دی، بہت حقارت سے پیش آیا، نہ انعام نہ اکرام، الٹا ذلیل کیا۔ ٹھوٹے کو سخت رنج ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد پرتاپ سنگھ نے بلایا۔ اس نے چوروں کی نقل شروع کی۔ کہانی یہ بنائی کہ 2-3 آدمی چوری کرنے جاتے ہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچتے ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ یہاں چوری کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر ان کی نظر پڑتی ہے ان خچروں پر جن پر اشرفیاں لدی ہوئی آ رہی ہیں۔ وہ چور کہتے ہیں اللہ نے ہماری سن لی، قسمت کھل گئی ہے، اتنی دولت ہماری 7 پشتوں تک ختم نہیں ہو سکتی۔ ٹھوٹا کہنے لگا ٹھیک ہے ہماری 7 پشتیں ایک خچر ختم نہیں کر سکتے، مگر خبردار یہاں ان کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اگر تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے، تمہارا خاندان ختم کر دیا جائے گا۔ خاموشی سے آگے چلو، کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہ کرنا۔ وہ ڈر کر پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے، کیا نام ہے، یہ کس کی دولت ہے؟ اس نے بتایا یہ ایمن آباد ہے، دیوانوں کا شہر، ریاست سے 1 روپے میں 2 آنے ان کو ملتے ہیں، یہ اشرفیاں جموں سے آ رہی ہیں، سنا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ریاست سے بھی ڈیوڑی نگری بنے گی، مگر ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، یہ بڑے جابر لوگ ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا تو تمہارے کنبے کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، فوراً جہاں سے بھاگو، آئندہ کبھی ادھر کا نام نہ لینا۔ سب چور آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بڑے شہر میں پہنچتے ہیں۔ چور کہتے ہیں
آہا آہا، یہ شہر تو بڑا چھبیل ہے، روشنیاں ہیں، دل چاہتا ہے دیکھتے ہی رہیں۔ ٹھوٹا کہنے لگا، اوئے بے وقوفو، تم نہیں جانتے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ جموں ہے۔ چور کہنے لگے، یہاں چوری کریں؟ ٹھوٹا کہنے لگا، بے فکر ہو کر چوری کرو، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، خواہ ساری عمر ریاست لوٹ لو، کسی کے کان پر جو نہیں رینگے گی، یہی تو ریاست میں موج ہے۔ کہتے ہیں مہاراج کی آنکھیں کھل گئیں، اتنا روپیہ ریاست سے جاتا ہے، تونی بند ہو گئی۔ ٹھوٹے کی اور بھی کئی باتیں مشہور تھیں۔ جب مہاراج کا کوئی رشتہ دار مرتا تو اسے بھی شمشان گھاٹ پیدل جانا پڑتا۔ شمشان گھاٹ توی پر تھا، جو راستہ گلیوں سے جاتا نزدیک تھا، مگر مہارانی مر گئی۔ مہاراج واپسی پر سستانے کے لیے بیٹھے، وہیں ٹھوٹے کا گھر تھا۔ مہاراج اسے گھر بنانے کے لیے کافی رقم دے چکے تھے۔ ایک اہلکار نے، جو ٹھوٹے کو ناپسند کرتا تھا، شکایت کی، آپ نے ٹھوٹے کو گھر بنانے کے لیے اتنی رقم دی کہ چاہتا تو محل کھڑا کر دیتا، مگر یہ اسی کچے کوٹھے میں رہتا ہے، سرکار کی بدنامی کرواتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اسے کچھ نہیں دیتے، حالانکہ آئے دن انعام ملتے رہتے ہیں۔ ایسا مکان بناتا کہ سرکار کا نام ہوتا، جے جے ہوتی، مگر یہ تو فقیروں سے بھی بدتر ہے۔ جتنا پیسہ آپ نے دیا ہے کسی اور کو دیتے تو دور دور تک دھوم مچ جاتی۔ پرتاپ سنگھ کو بھی غصہ آ گیا، حکم دیا کہ ٹھوٹے کو ابھی حاضر کرو۔ اردلی دوڑ کر بلا لایا۔ مہاراج نے درشتی سے کہا، کیوں ٹھوٹے، تمہیں گھر بنانے کے لیے حکم دیا تھا، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اسی کھنڈر میں رہ رہا ہے؟ اتنا کچھ دیتے ہیں پھر بھی ہماری بدنامی کرواتا ہے، کیوں ابھی تک مکان نہیں بنا؟ تو نے کیوں بے ایمانی کی؟ کہنے لگا، سرکار آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ بڑے دیالو ہیں، سب کچھ ملتا ہے مگر کیا بتاؤں، ایک کالے منہ والی بلا پڑتی ہے جو سب کچھ کھا جاتی ہے، میرے لیے کچھ نہیں چھوڑتی، بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پیچھا چھوٹ جائے، وہ نہیں چھوڑتی۔ مہاراج کو اور غصہ آیا، کہنے لگے، ہمیں بے وقوف بناتا ہے۔ کہنے لگا، توبہ توبہ، اگر یقین نہ ہو تو میں بلا دکھا سکتا ہوں، حکم ہو تو حاضر کروں؟ مہاراج نے کہا، ہاں ابھی لاؤ۔ ٹھوٹا دوڑ کر گھر گیا۔ 15-20 منٹ کے بعد ایک لمبا اور موٹا سا گٹھا، جو ایک دو اور آدمیوں نے مدد کے لیے اٹھایا ہوا تھا، لا کر مہاراج کے سامنے پھینک دیا۔ مہاراج نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، ابھی دکھاتا ہوں۔ گٹھا کھولنا شروع کر دیا، ایک رضائی اتاری، پھر دوسری، پھر تیسری، جتنے گھر کے کپڑے تھے سب بلا کو لپٹے ہوئے تھے۔ رضائیاں، گدیلے، چادریں اتار اتار کر جب سب ختم ہوئے تو ایک سیاہ کالی مٹی کی ہنڈیا نکلی، جو ٹھوٹے نے بڑے ادب سے پیش کر دی اور کہا، سرکار جو کچھ میرے پاس آتا ہے یہی کالی بلا ہڑپ کر جاتی ہے، اس نے اتنا گھی کھایا ہے کہ اس کی چھوٹی سی ٹھیکری بھی مشل کی طرح تمام عمر چلے گی۔ ایک اور بڑا مزیدار قصہ ہے۔ مہاراج پرتاپ سنگھ ہر سال گھوڑوں پر کشمیر جایا کرتے تھے۔ تمام سٹاف گھوڑوں پر اور سامان خچروں پر، صرف مہاراج پالکی میں بیٹھتے تھے۔ ہر ایک کو سرکاری گھوڑے ملتے تھے۔ ٹھوٹے کو جو گھوڑا ملا بہت کمزور اور بوڑھا، یہ سوچ کر کہ یہ میراثی ہے، خانہ پوری کر دی۔ مہاراج پہلے پڑاؤ پر پہنچے۔ چلنے سے پہلے ٹھوٹے نے بڑے بڑے 2 پتھر گھوڑے کی گردن میں باندھ دیے، 2 پتھر پیچھے کی طرف لٹکا دیے، گھوڑے کو سڑک کے کنارے کھڑا کر کے خود لگام پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب مہاراج نزدیک آئے تو پتھر دیکھ کر حیرانگی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ٹھوٹے نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، حضور یہ گھوڑا بچانے کے لیے کیا ہے، اگر پتھر نہ باندھتا تو خطرہ تھا، گھوڑا یا تو آگے جا گرتا یا پیچھے۔ پتھر باندھ کر اگاڑی پچھاڑی کا وزن قائم کر دیا، گھوڑا گرنے سے محفوظ ہو گیا۔ مہاراج نے فوراً گھوڑا بدل دیا، جس نے ٹھوٹے کو گھوڑا دیا تھا اسے ٹھوٹے والا گھوڑا دے دیا اور اس کا گھوڑا ٹھوٹے کو۔